ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی اور آر ایس ایف قرض پروگرام کے تحت مذاکرات کامیاب ہوئے۔ آئی ایم ایف اعلامیے کے مطابق ای ایف ایف کے تحت پاکستان کو $1 ارب قرض کی قسط ملے گی۔ آر ایس ایف قرض پروگرام کے تحت $21 کروڑ ملیں گے۔ دونوں پروگراموں کے تحت مجموعی ادائیگیاں $4.5 ارب تک پہنچ جائیں گی۔ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کی معیشت میں بہتری کا رجحان ہے۔ مہنگائی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رہا، بیرونی ذخائر میں اضافہ ہوا، مشرق وسطی کی کشیدگی سے معاشی خطرات برقرار ہیں۔ آئی ایم ایف نے کمزور طبقے کو مہنگی توانائی کے اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر خطے میں امن اور استحکام کے خلاف بھارتی سازشوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ قومی سلامتی اور سائبر ماہرین کے مطابق بھارت نے افغانستان کے ساتھ مل کر ایک اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن مہم چلائی، جس میں ایران کے نام پر پاکستان مخالف پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ڈس انفارمیشن مہم میں جعلی ایرانی شناخت والے اکاؤنٹس اور میڈیا پلیٹ فارمز جیسے INN ایران نیوز اور ایرانی ٹی وی استعمال کیے گئے۔ ان اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل کی ترسیل کے جھوٹے الزامات عائد کیے گئے اور نفرت انگیز بیانیہ پھیلایا گیا، جبکہ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ جعلی ایرانی شناخت والے اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے آپریٹ کیے گئے اور ٹائمز آف ایران نیوز مرکزی پروپیگنڈا ہب کے طور پر کام کر رہا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ڈس انفارمیشن مشرق وسطی میں جاری کشیدگی اور جنگ کے پھیلاؤ کو ہوا دینے کی کوشش تھی۔ ماہرین نے کہا ہے کہ بھارت خطے میں پاکستان، امریکہ، ایران اور دیگر ممالک کے خلاف سرگرم ہے اور اس مہم کا مقصد پاکستان کے عالمی کردار کو متنازع بنانا تھا۔ پاکستان کی سائبر ٹیم اور سلامتی اداروں کی بروقت کارروائی نے اس سازش کو ناکام بنایا اور ملک کو عالمی موقف پھر نمایاں ہوگا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں شہریوں سے ملاقات کی، ان کی خیریت دریافت کی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اچانک ایک سپر اسٹور جا پہنچے، جہاں شہری ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے، ان کے ساتھ تصاویر بنوائیں، جبکہ صدر نے شہریوں سے ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بموں کی بارش کر دی، جبکہ کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہاز تباہ کرنے اور دبئی میں ساحل اور ہوٹل پر حملے کر کے کئی امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے تل ابیب میں کثیر المنزلہ عمارت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میزائل اسرائیلی فضا میں داخل ہوتے ہی سائرن بج اٹھے، لوگ شیلٹرز میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اسرائیل نے ایران کی جانب سے کلسٹر بموں سے حملوں میں ایک شخص کی ہلاکت اور 2 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق فوج نے کویت کی الشویخ بندرگاہ پر امریکہ کے 6 ٹیکٹیکل جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 3 لڑاکا جہاز سمندر میں غرق ہو گئے، جبکہ دیگر 3 میں آگ لگی ہوئی ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق وعدہ صادق چہارم نامی آپریشن کے تحت دشمن پر حملے کی 84ویں لہر میں دبئی کے ساحل اور ایک ہوٹل میں امریکی اہلکاروں کو خودکش ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ ایرانی حکام کے مطابق دونوں حملوں میں کئی امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے علاقے الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس میں ری فیولنگ اور ایئر سپورٹ فلائٹ کو ہدف بنایا گیا۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ اصفہان میں رہائشی عمارتوں پر بمباری سے 26 شہری جاں بحق، جن میں 7 بچے 7 خواتین شامل۔ قم شہر میں 6 شہری امریکی اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے۔ ہلال احمر ایران کے مطابق تہران میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 4 ہفتوں سے جاری جنگ میں 1937 ایرانی جاں بحق ہو چکے۔ اسرائیل پر میزائل داغے۔ کویت، بحرین، قطر میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے بغیر اجازت آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش کرنے پر ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق دارالحکومت ریاض پر 6 میزائل داغے، 2 کو فضا میں تباہ کیا، 4 غیر آباد علاقوں میں گر گئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ G7 ممالک نے ایران جنگ میں شہریوں اور بنیادی ڈھانچوں پر حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ G7 ممالک کے وزراء خارجہ اجلاس کی مشترکہ اعلامیے میں علاقائی شراکت داروں، شہری آبادیوں اور اہم انفراسٹرکچر پر تنازع کے اثرات کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی محفوظ اور ٹول فری آزادی کو بحال کرنے کی ضرورت کا بھی اعادہ کیا گیا۔ G7 ملکوں کے وزراء خارجہ کے پیرس میں ہونے والے اجلاس میں سعودی عرب، برازیل، جنوبی کوریا، بھارت اور یوکرین بھی شریک ہوئے۔ خبر یہ ہے کہ میڈیکل کالج کے طلبہ سے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کا معاملہ، واقعے کا مقدمہ بس ڈرائیور کی مدعیت میں نیو ٹاؤن تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عارف حبیب سے۔ عارف، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اب سے کچھ دن قبل کراچی کے علاقے نیو ٹاؤن تھانے کی حدود میں
جمال الدین افغانی روڈ کے قریب مسافر جو میڈیکل کی طلبہ ہیں ان کی بس میں لوٹ مار کا واقعہ رونما ہوا تھا، جس میں 2 سے 3 ملزمان موٹر سائیکل سوار ملزمان نے طلبہ سے لوٹ مار کی تھی اور قیمتی پیش موبائل فون، نقدی اور اسٹوڈنٹس کے کارڈ وغیرہ چھین کر فرار ہو گئے تھے، جس کے واقعے کا مقدمہ تھانہ نیو ٹاؤن میں درج کیا گیا ہے بس ڈرائیور کی مدد میں، اور پولیس کے مطابق جامع وقوع سے جو ہے وہ شواہد حاصل کیے گئے اور اس حوالے سے ملزمانی کی گرفتاری کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ ستائے عوام کے لیے بڑی خوشخبری، وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان۔ مجھے پیٹرول پر 95 اور ڈیزل پر 203 روپے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی، لیکن مسترد کی یہ بوجھ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر خود اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا حجم 56 ارب روپے بنتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، عالمی منڈی میں قیمتیں دیکھی جائیں تو آج کے دن پیٹرولیم کی قیمت 544 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی۔ ایک طرف ہم اپنے قومی مفادات کے تحفظ تو دوسری جانب سفارتی محاذ پر امن کے قیام کے لیے متحرک ہیں۔ حکومت کی کفایت شعاری مہم کے تحت سینیٹ سیکریٹریٹ کا بڑا قدم، 26.5 کروڑ روپے قومی خزانے میں جمع کرا دیے۔ ایوان بالا قومی معاشی استحکام کے لیے حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ مزید بچت کی نشاندہی کے لیے اقدامات جاری ہیں، جبکہ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کا پیغام، کہا کہ اضافی رقوم بھی قومی خزانے میں جمع ہوں گی۔ مالی نظم و ضبط موجودہ معاشی حالات میں ناگزیر ہے، پارلیمانی امور اور قانون سازی کا عمل متاثر نہیں ہوگا۔ چیئرمین سینیٹ کی کفایت شعاری اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کی بھی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے FIA کو سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے FIA ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے پروجیکٹ کا معائنہ کیا اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ جاری تعمیراتی سرگرمیوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا، وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جائے۔ FIA میں اصلاحات کا عمل اسی سال دسمبر تک مکمل کیا جائے گا۔ بیرون ملک ملازمت کے تمام اشتہارات کی آن لائن نگرانی کی جائے گی، اور وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ FIA کو ہر قسم کے منظم جرائم کے خلاف ہراول دستے کے طور پر منظم کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے FIA کو ہر سطح پر مکمل معاونت کی یقین دہانی کرائی۔ DG FIA ڈاکٹر عثمان انور نے وزیر داخلہ کو ادارے کے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے حکومت سے بورڈ آف پیس سے فوری طور پر باہر آنے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے پلیٹ فارمز جن میں متنازع شخصیات شامل ہوں وہ حقیقی معنوں میں امن کے قیام میں مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ خطے میں جاری کشیدگی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ بنتی جا رہی ہے اور موجودہ صورتحال دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیاں خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں۔ انہوں نے غزہ میں جاری صورتحال پر بھی شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں بے گناہ فلسطینی خصوصاً خواتین اور بچے نشانہ بنائے جا چکے ہیں۔ ایران میں بھی سویلین آبادی پر حملے قابل مذمت ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ان تمام واقعات کے پیچھے صہیونی طاقتیں اور اسلحہ فروش لابیاں کار فرما ہیں جو اپنے مفادات کے لیے دنیا کو جنگ کی آگ میں جھونک رہی ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد اور واضح رکھے اور ایسے کسی بھی نام نہاد امن فورم کا حصہ نہ بنے جو مؤثر کردار ادا نہ کر سکے۔ پاکستان کے GSP پلس سٹیٹس کے خلاف جاری منفی پروپیگنڈا مسترد، ایسے عناصر کے خلاف فوری مؤثر اقدامات کیے جائیں تو اس اہم تجارتی سہولت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کی کاروباری برادری کا حکومت سے سخت کارروائی کا مطالبہ، پاکستان کے لیے GSP پلس سٹیٹس کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ SM تنویر اور کامران ارشد کی مشترکہ پریس کانفرنس، کہا یہ ملکی معیشت کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان نے یہ سٹیٹس 2024-27 حاصل کیا ہے۔ بولے GSP پلس سٹیٹس کا ہر صورت تحفظ یقینی بنایا جائے، قومی مفاد کو مقدم رکھا جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ارتھ آور کے موقع پر پیغام میں عوام سے 1 گھنٹہ روشنیاں بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ ماحول کے تحفظ کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ 1 گھنٹے کی علامتی بندش عملی ماحولیاتی اقدامات کی ترغیب ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ حالیہ سیلاب، گرمی کی لہریں اور خشک سالی کے بڑے چیلنجز ہیں۔ شہروں میں بڑھتا درجہ حرارت بجلی کے نظام پر دباؤ کا سبب ہے۔ پانی کی دستیابی میں کمی اور سیلاب سے انفراسٹرکچر متاثر ہو رہا ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माहौलियाती चैलेंजेस से भरपूर इस दौर में अर्थ आवर याद दहानी कराता है। ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। अर्थ आवर मनाने के दिन 28 मार्च 2026 के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, कौम से अपील करता हूँ वो अर्थ आवर में भरपूर शिरकत करें। रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए बिजली और गैर ज़रूरी रोशनी बंद रखें या कम से कम इस्तेमाल करें। शहबाज शरीफ ने कहा, इस साल अर्थ आवर ज़मीन के लिए 1 घंटा सर्व करें और जिसका मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तवानाई को मौसर इस्तेमाल और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक आगाही पैदा करना है। अर्थ आवर और महज एक अलामती तहरीक नहीं बल्कि आलमी सतह का लम्हा फ़िक्रिया है और ऐसे शऊरी इक़दामात का मजमूई असर एक बड़ी मुस्बत मुआशरती तब्दीली का बाइस बनता है। उन्होंने कहा, मौसमियाती तब्दीली माहौलियाती बिगाड़ को सुधारने के लिए आज हमारे किए गए फैसले आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल का तयन करते हैं और निमटने के लिए मौसमियाती मुज़ाहमत पर मबनी तरक्याती एजेंडे पर काम कर रही हैं। लेडी वेलिंगटन अस्पताल लाहौर में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स की मुकाबलाबाजी की वायरल वीडियो पर पंजाब हुकूमत ने एक्शन लेते हुए एमएस और हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया गया है। वीडियो में देखा गया है कि गायनी थिएटर में डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के दौरान मुकाबलेबाजी की और वीडियो बनाकर वायरल कर दी। पंजाब हुकूमत ने एक्शन लेते हुए एमएस और हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया है, जबकि 4 डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को भी मुअत्तल कर दिया गया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा है कि वीडियो पुरानी है लेकिन जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद ने कहा है कि तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। वीडियो में नजर आने वाली डॉक्टर्स के खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए इस्लामपुरा थाने में एडवोकेट जनसतार बट की जानिब से दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुबैना मनमानी कार्रवाई पर शहरियों में तशवीश बढ़ गई, जहां हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद प्लाजा गिराने की कोशिश की गई। शाला दत्ता के इलाके में स्ट्रीट 1 पर वाक़ प्लाजे को मिसमार करने के लिए CDA की टीम मौके पर पहुंची। इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकायदा हुक्म इम्तना मौजूद है। मुतासरा फरीक का मौक़िफ़, अदालती हुक्म के बावजूद कार्रवाई की कोशिश की गई और ये खुली खिलाफ वर्जी है। मौके पर मौजूद एक अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन्हें ऊपर से हुक्म मिला। जब CDA हुकाम से इस मामले पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो किसी भी अफसर ने वाज़ेह जवाब देने के बजाय जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी और कहा, हमें बार बार यही कहा गया। शहरी हल्कों ने सवाल उठाया कि अगर मामला अदालत में ज़ेरे समाअत है तो किस बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। मुतासर फरीक ने चेयरमैन CDA और दीगर आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबरदार हो जाएं होशियार, आज कराची में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियान में और कहीं तेज बारिश हो सकती है, जबकि जामशोरो, जैकबाबाद, कश्मोर समेत दीगर अजला में भी बारिशें मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि शदीद आंधी और झक्कड़ चलने के सबब कमजोर इमलाक को नुकसान पहुंच सकता है। बारिशों के दौरान आसमानी बिजली भी गिर सकती है। PSL 11 में कराची किंग्स का फातिहाना आगाज। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स 182 रन के ताक़ुब में 167 रन तक महदूद। शामिल हुसैन के 52, सऊद शकील के 33 रन आएगा। रॉयली रूसो 25, मैक्ड्रोमेट 25, हसन नवाज 19 रन बना सके। 27 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। सलमान आगा, एडम जंपा, मोइन अली की एक विकेट कराची किंग्स ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 181 रन बनाए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NK न्यूज़।